اسامہ ساحل کے گھر پہنچا تو راحت نے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ بیٹے کو اس طرح اسامہ کے کندھے سے لٹکے ہوئے دیکھا تو وہ تڑپ کے رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوا، بس غنودگی ہے، یہ کہہ کر اسامہ ساحل کو اس کے کمرے تک لے گیا۔ اس نے ساحل کو بستر پر لٹا دیا۔ ساحل کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کی ماں کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے تو جیسے نشہ آور چیز کھائی ہوئی تھی، وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ راحت کچھ بولنے لگی تو اسامہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ راحت مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اسامہ کا بازو پکڑا۔ بیٹے، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ہوا کیا تھا؟ ساحل نے راحت کی بے چین آنکھوں میں جھانکا۔ جائے نماز بچھا لیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے آپ کے بیٹے کو اس شیطان کے شکنجے سے بچا لیا جس کے کالے جادو کے کھیل میں آج ساحل نے اپنی زندگی ہار دینی تھی۔ جس وشا کے لیے ساحل دیوانہ ہوا پھر رہا ہے وہ زرغام کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے جو زرغام کے اشارے پر ساحل کے لیے جال بچھاتی ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہ ہوتا۔ راحت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، مگر جو احسان تم نے اس بے بس ماں پر کیا ہے اس کا بدلہ تمہیں خدا دے گا۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں۔ آپ ساحل کے پاس بیٹھیں، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، ساحل کی موٹر بائک بھی منگوانی ہے۔ یہ کہہ کر اسامہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ راحت ساحل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ساحل گہری نیند سویا ہوا تھا۔ راحت اس کے بال سہلانے لگی۔ میں تو بے خبر اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا کس مصیبت میں گرفتار تھا۔ راحت اپنے آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور الماری سے سورہ یاسین نکال کر لے آئی۔ وہ ساحل کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد اس نے ساحل کی طرف پھونکا اور پھر جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نفل پڑھنے لگی۔ خود کو کتنا ہی سمجھاتی مگر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ اس نے نفل پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اسامہ کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ راحت نے دعا مکمل کی اور جائے نماز تہہ کر کے رکھ دیا اور فون کی طرف بڑھی۔ ہیلو، راحت نے ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم آنٹی۔ امارہ کی آواز راحت کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیسی ہو بیٹی؟ راحت نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ امارہ اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئی۔ آنٹی، آپ رو رہی ہیں؟ راحت نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنسو پوچھنے لگی۔ امارہ بے چین ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، آپ کس بات پر پریشان ہیں؟ ساحل تو ٹھیک ہے نا؟ راحت نے امارہ کو آدھی بات بتائی ہی تھی تو امارہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے گھر آ رہی ہوں۔ 20 یا 25 منٹ کے بعد امارہ راحت کے گھر پہنچ گئی۔ وہ ساحل کے پاس آئی۔ ساحل بے سد سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ٹیمپریچر تو نہیں ہے؟ امارہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا اور پھر وہ اور راحت دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ امارہ نے راحت کو سمجھایا، آنٹی آپ ہمت رکھیں، ساحل کو کچھ نہیں ہوگا۔ خطرے کا سامنا اس وقت ہم سب کو ہے۔ ہم میں سے کون کب ان ہمزات کا شکار ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس ایک بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ ہمزاد روپ بدل کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، ہمارے لیے جال بچھائیں گے، مگر ہمیں محتاط ہو کے رہنا ہے۔ آپ مجھے پوری بات بتائیں۔ راحت امارہ کو ساحل کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تفصیل سے بتانے لگی۔ یہ واقعہ سن کر امارہ کے ذہن کی رگیں جیسے سکڑ کر رہ گئیں۔ مگر اس نوجوان کے ذکر نے جس نے ساحل کی جان بچائی تھی امارہ کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے بولی، کچھ بتایا اس نوجوان نے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، بس اتنا ہی بتایا کہ اس کا نام اسامہ ہے۔ راحت نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، اوہ شٹ، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ ساحل کی ایسی پریشانی لگی کہ میرے ذہن میں ہی نہ آیا کہ اس سے یہ سب پوچھوں۔ راحت نے جبی پیمائی کی، اچھا آپ مجھے اس کا حلیہ بتائیں کہ وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے۔ امارہ نے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے پوچھا۔ راحت جیسے کھو سی گئی۔ بھلا خوبصورت جوان تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ، چھریرے بدن والا۔ بس ایک کمی ایسی تھی کہ میرا دل اکٹھا ہو گیا تھا۔ کیا؟ امارہ نے پوچھا۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، راحت نے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ اسی دوران ساحل کی آواز آئی، اماں۔ راحت تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ امارہ بھی ساحل کے پاس آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ساحل نے بستر سے اٹھتے ہوئے تکیے سے پشت لگا لی۔ کچھ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، جیسے جسم سے جان سی نکل گئی ہے، عجیب سی کمزوری ہے۔ کمزوری ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر امارہ راحت سے مخاطب ہوئی، آنٹی آپ اسے گرم دودھ لا دیں۔ ساحل نے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔
میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، دل ہو یا نہ ہو تمہیں دودھ پینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر راحت دودھ لینے چلی گئی۔ امارا ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وشا مر چکی ہے تو پھر کیوں ہر دفعہ فریب کھاتے ہو؟ ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وشا کو پانے کا جنون میری ہجر کی راتوں میں یادوں کے جلتے دیے میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں پھر میں اس فریب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ وہ بدروح میری وشا بن کر بار بار میرے سامنے آتی ہے اور میرے سوئے ہوئے جذبات جگا دیتی ہے۔ امارا پختہ لہجے میں بولی، اس بار جو ہوا سو ہوا، مگر اب تمہیں خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا کہ وہ بدروح تمہیں اب اپنے جال میں نہ پھانس سکے۔ اور وہ نوجوان جو تمہیں گھر تک چھوڑ کر گیا ہے، اس نے تمہیں کچھ بتایا اپنے بارے میں؟ ساحل نے حیرت سے امارا کی طرف دیکھا۔ کیسا احمقانہ سوال کر رہی ہو؟ اس نے مجھے کن حالات میں بچایا، وہ مجھے کس طرح گھر چھوڑ کر گیا، وہ بھلا اپنے بارے میں کیسے بتاتا؟ راحت دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے ساحل کو دودھ کا گلاس پکڑایا۔ ساحل نے برا سا منہ بنایا۔ پی لو بیٹا۔ راحت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں چلتی ہوں آنٹی، پھر دوبارہ چکر لگاؤں گی۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ ساحل کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ایک بہت عجیب بات مجھے اب یاد آئی۔ امارا ساحل کی طرف واپس پلٹی۔ کیا؟ میں جس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں گہرے پانی میں غوطے کھا رہا تھا تو میں نے وشا کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، خیام تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کے بعد میں پانی کی تہہ میں گرتا چلا گیا، میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ امارا حیرت میں ڈوبی ہوئی ساحل کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خیام نے بچایا ہے؟ ساحل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا، اس جوان کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا، یقیناً اسی نے مجھے بچایا ہے۔ امارا گہری سوچ میں گاڑی کے کی رنگ کو گھمانے لگی۔ اس کا مطلب ہے ساری صورتحال وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کوئی گہری بات ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال میں اس جوان کا پتہ لگا لوں گی، اس سے مل کر ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ امارا یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسامہ گاڑی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مسلسل صبح کے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ کس طرح ساحل کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اس لڑکے سے پہلی بار ملا تھا، مگر وہ اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس کا ذہن اسے ان تین ہمزادوں سے جنگ پر اکسا رہا تھا۔ وہ ان بدروحوں کے بارے میں یہ سب کیسے جانتا تھا؟ اور ان لوگوں کو بھی جانتا تھا جو ان ہمزاد کے خلاف جنگ میں سرگرم ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس سوچ میں اس نے گاڑی مسجد کی طرف موڑ لی۔ اس نے باجماعت عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد کچھ دیر تک مولوی صاحب نے خطبہ دیا، پھر لوگ یکے بعد دیگرے مسجد سے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں صرف امام صاحب اور اسامہ ہی رہ گئے۔ سب نمازی چلے گئے۔ اسامہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ امام صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور دُتھے سے لہجے میں گویا ہوئے، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ اسامہ نے امام صاحب کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس جا بیٹھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پریشان ہوں؟ اسامہ نے پوچھا۔ بزرگ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے تسبیح پھیرنے لگے۔ انسان جب زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تو خدا کو ہی یاد کرتا ہے۔ اس کے حضور اس وقت تک سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے جب تک پروردگار اس پریشانی سے نمٹنے کا حوصلہ اس کے دل میں پیدا نہیں کر دیتا۔ اسامہ خاموشی سے مولوی صاحب کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے مولوی صاحب کے پرنور چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید پروردگار نے ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے کہ میں آپ سے کچھ سوال کروں جو میری پریشانی کا سبب ہیں۔ ضرور بیٹا، پوچھو، میرے علم کی جتنی وسعت ہوگی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسامہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، آپ کا کالے جادو پر یقین ہے؟ مولوی صاحب نے بلا تعمل اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، جادو ایک حقیقت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جادو ٹونے یہ سب شیطان کے ہی پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں ہی کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل و دماغ شیطان کے قابو میں ہوتے ہیں، پھر وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان سے شیطان کروانا چاہتا ہے۔ بری راہ میں پڑنے کی وجہ سے وہ لوگ نماز اور قرآن پاک سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ نماز اور قرآن پاک ہی انسان کے دل و دماغ کو وہ تقویت دیتا ہے جس سے انسان شیطانی حملوں سے بچا رہے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم پر بھی کسی نے جادو کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ اسامہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ آپ آرٹ گیلری میں ہونے والے حادثے کے متعلق تو جانتے ہوں گے، اور اس حادثے کے بعد شہر میں پھیلی ہوئی سنسنی خیز خبریں بھی سنی ہوں گی۔ مولوی صاحب نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، جانتا ہوں۔ CBI اور پولیس کے کہنے کے مطابق وہ سب کچھ دہشت گردوں نے کیا ہے،
مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب اموات کالے جادو کے تحت ہوئی ہیں، جس کا ذمہ دار ایک ہمزاد ہے۔ اسامہ نے بے چینی سے کہا۔ دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، مگر دوسری بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس خیال کو محض وہم یا توہمات پرستی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ شیطان ہمزاد کچھ بھی کر سکتا ہے، مولوی صاحب نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسامہ کے ذہن میں سوچوں کی گرہیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھیں اور الفاظ پھسل پھسل کر اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے۔ مولوی صاحب، میں اپنے اندر ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، جیسے میرے اندر کوئی دوسرا انسان آبسا ہو۔ شہر میں ہونے والے پراسرار واقعات میرے لیے محض ایک خبر کی طرح ہی تھے، مگر اب میری سوچوں کا مرکز بن گئے ہیں۔ کبھی کبھی میں ایک ہی وقت میں دو لوگوں کی طرح سوچتا ہوں۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے۔ میاں، یہ تو معمولی سی بات ہے جسے تم خوامخواہ اپنے اوپر حاوی کر رہے ہو۔ انسان تو ازل ہی سے دوہری سوچ کا مالک ہے، کیونکہ اس کے دو روپ ہوتے ہیں۔ اگر ایک نفس اسے اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے تو دوسرا نفس اسے برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسامہ نے بے قراری سے سر کو جھٹکا۔ مولوی صاحب، آپ میری پوری بات تو سنیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میری میموری میں وہ تمام یادداشتیں ڈال دی ہیں جو میری نہیں ہیں۔ میں ان تمام جگہوں کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے نہیں دیکھی، ان تمام لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جیسے میرے جسم میں کسی اور کی روح سرایت کر گئی ہے۔ مولوی صاحب نے مبہوت نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کا اور ان جگہوں کا تعلق کس سے ہے؟ اسامہ نے جواب دینے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ انہی شیطان ہمزاد سے، جن کے خلاف جنگ کے لیے میرے اندر ہی کوئی مجھے اکسا رہا ہے۔ میں ان چاروں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، جیسے یا تو میں ان میں سے ایک ہوں یا ان کا انتہائی قریبی رشتہ دار۔ مولوی صاحب سر جھکا کے سوچ میں پڑ گئے۔ کافی دیر تک انہوں نے اسامہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ میری معلومات محدود ہے، تمہارے سوال بہت مشکل ہیں، لیکن پروردگار کے کرم سے میں تمہیں اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ تم صحیح راستے کا تعین کر سکو۔ جس طرح کئی خطرناک کام ہمارے مادی وجود کی وجہ سے ہمارے لیے ناممکن ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمزاد بھی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی وجود میں داخل ہو کے اس شخص کے ذریعے اپنے مقاصد پورے کرتا ہے۔ سفلی علوم کرنے والے عامل کسی کے کہنے پر شیطان ہمزاد کو کسی انسان کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس انسان کی شخصیت اور کردار کا بدلاؤ لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ شیطان ہمزاد اسے برائی پر اکساتا ہے اور اچھائی سے روکتا ہے۔ اس شخص کی زندگی کے معمولات اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ اس شخص کی بے چینی ہی اسے مار ڈالتی ہے۔ مگر تمہارا معاملہ الگ ہے۔ میرے خیال سے تمہیں اس چیز کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی تمہارے جسم میں کوئی روح سرایت کر گئی ہے یا نہیں۔ تمہیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارے ذہن میں اٹھنے والی سوچیں تمہیں بہت نیک کام کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ تم میں کوئی خاص بات ضرور ہوگی جو رب نے تمہارے ذہن میں نہ صرف یہ خیال پیدا کیا بلکہ تمہارے لیے چھپے ہوئے رازوں سے بھی آشکار کیا۔ تم زیادہ نہ سوچو اور اسی گروپ میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے ان شیطانی بدروحوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ لوگوں کو شیطان ہمزاد کے حملوں سے بچانے کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاؤ۔ تم کسی عامل کے چکر میں مت پڑنا، تم دیکھ لینا اس نیک کام کی تکمیل کے بعد تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ اسامہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نے کتنی آسانی سے اس الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا دیا۔ میں وہی کروں گا جس کے لیے میرا ذہن مجھے آمادہ کر رہا ہے۔ اگر پھر سے پریشانی ہو تو آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھا کرو، خداوند کریم تمہارے مسئلے حل کر دے گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، مگر امارہ اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے گوگل سرچ میں مصروف تھی۔ وہ اس شہر کے اسامہ نام کے اشخاص کے ایڈریس اور فون نمبر سرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسپریڈ شیٹ پر ان ناموں کی ایڈریسز اور فون نمبرز کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی تھی۔ امارہ بس کرو، بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، دوسرے کمرے سے اس کی والدہ بار بار کہہ رہی تھیں۔ امارہ نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، امی جان بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ امارہ کی تیار کردہ لسٹ میں ریٹائرڈ میجر اسامہ کا نام اور ساتھ ایڈریس کی جگہ رینجرز مارشل آرٹ کلب کا نام تھا۔ لسٹ بنانے کے بعد امارہ نے اسے سیو کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی اور ٹیبل لیمپ جلا لیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گئی، مگر اس کے ذہن میں سوچوں کا تانتا سا بند گیا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹک کے سیدھا لیٹ گئی اور چھت کی طرف آنکھیں ٹکا دیں۔ یا اللہ، کب صبح ہوگی؟ آج کی رات تو بہت مشکل سے گزرے گی۔ ساحل کو اپنے ساتھ پک کر لوں گی، وہ میری خاصی مدد کر سکتا ہے۔ نصف رات کے بعد اسے نیند آئی۔ صبح امارہ کلینک کے لیے وقت سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔
رابعہ عمارہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے عمارہ کی طرف دیکھا۔ آج تو بہت جلدی تیار ہو گئی ہو، اور یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رابعہ نے عمارہ سے پوچھا جو بیڈ کی کشن ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مجھے میرا سیل نہیں مل رہا، عمارہ نے تذبذب سی کیفیت میں کہا۔ اوہ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں اپنے موبائل سے بیل دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے عمارہ کے موبائل پر بیل دی تو رنگ ٹون کی آواز بیڈ کے نیچے سے آئی۔ عمارہ نے بیڈ کے نیچے سے بمشکل اپنا سیل نکالا۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا بھی کوئی حال نہیں ہے، اپنی چیزیں تو ٹھکانے سے رکھا کرو۔ عمارہ نے ماں کی بات پر کان دھرے بغیر اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو عمارہ؟ ابھی تو ناشتہ بھی تیار نہیں ہوا۔ رابعہ نے جاتی ہوئی عمارہ کو روکا۔ عمارہ نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ مما، آج میں آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر عمارہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے ساحل کا خیال آیا۔ ایک بار اسامہ کا پتہ چل جائے، ابھی ساحل کو لے کر نہیں جاتی، جب ضرورت ہوگی تو اس سے رابطہ کر لوں گی۔ اس نے پہلا گیئر لگایا اور گاڑی پورٹ سے باہر نکال لی۔ کلینک پہنچ کر اس نے امبر کو فون کر کے بلا لیا اور باقی سٹاف کو بھی جلدی آنے کی ہدایت کر دی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ایکسل کی مطلوبہ اسپریڈ شیٹ کھولی۔ اسامہ نام کے افراد کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز کی لسٹ ڈیسک ٹاپ پر آ گئی۔ وہ اپنے موبائل سے یکے بعد دیگرے تمام نمبرز پر کانٹیکٹ کرنے لگی۔ بہت سے نمبر سے رابطہ نہیں ہو سکا، کسی کا موبائل آف تھا، کسی کا مصروف اور کہیں نیٹ ورک پرابلم۔ 3 اشخاص سے رابطہ ہوا جن کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ امبر بھی آ چکی تھی اور سٹاف کے ممبرز بھی پہنچ چکے تھے۔ عمارہ 2 گھنٹے تک موبائل سے رابطہ کرنے میں مصروف رہی، مگر اسے اپنا مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ وہ اکتا گئی۔ اس نے اپنا موبائل امبر کو دیا۔ تم یہ نمبر ملاؤ، میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ امبر نے نمبر ملایا تو ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ جی میں اسامہ ہوں، آپ کون ہیں؟ امبر نے موبائل عمارہ کو دیا۔ السلام علیکم، عمارہ نے کہا۔ وعلیکم السلام، اس شخص نے جواب دیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، ہمیں دراصل ایک شخص کی تلاش ہے جس کا نام اسامہ ہے۔ اس کی عمر 35 یا 36 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی عمارہ اپنی بات پوری بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، آپ نے غلط نمبر پر فون کیا ہے، کیونکہ میرے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کان بھی نہیں ہیں۔ اسٹوپڈ، بدتمیز۔ عمارہ نے موبائل میز پر دے مارا۔ موبائل پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ امبر نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو امبر نے فون ریسیو کیا۔ تم ایسا کرو کہ ان کی ہسٹری فائل تیار کرو، میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھنے کے بعد امبر عمارہ سے مخاطب ہوئی، باہر 2 مریض آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا کے دونوں پیشنٹس کی ہسٹری فائل لے آؤ، پھر انہیں باری باری اندر بلا لینا۔ یہ کہہ کر عمارہ اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ پیشنٹس چیک کرنے کے بعد عمارہ ایک بار پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور اسامہ نام کے اشخاص کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز چیک کرنے لگی۔ اس نے 3 نمبرز اور ڈائل کیے مگر مایوسی ہوئی۔ اسی دوران 2 اور مریض آ گئے۔ عمارہ اپنے کام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی چیک کرتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ عمارہ کافی تھک چکی تھی۔ اس نے نقاہت سے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے امبر سے پوچھا، اور تو کوئی مریض نہیں ہے باہر؟ امبر بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریض تو کوئی نہیں ہے، مگر کچھ دیر تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مریضہ بن جاؤں گی، تمہیں تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے۔ کیوں، آج کیا بات ہے کہ اپنا لنچ بھول آئی ہو؟ عمارہ نے پوچھا۔ امبر نے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آج بھول آئی ہوں۔ عمارہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آج لنچ نہیں لائی؟ عمارہ نے فون کر کے باہر سے ملازم کو بلوایا۔ ملازم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جی میڈم۔ عمارہ نے اس سے کھانے کے لیے منگوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم 2 بریانی کی پلیٹیں اور رائتہ لے آیا۔ ایک شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈنا اتنا سہل نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو، امبر نے چاولوں کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کانٹیکٹس میں سے کوئی تو نمبر اس کا ہوگا، ابھی میں نے سارے نمبر چیک نہیں کیے، انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ امبر نے تمسخرانہ انداز میں عمارہ کی طرف دیکھا۔ جو شخص ساحل کو ملا وہ انسان ہی تھا یا؟ عمارہ نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا۔ فضول میں میرا دماغ مت خراب کرو، میں نے سارا غصہ تم پر نکال دینا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے کھانا ٹھیک طرح سے کھا لو پھر کرنا، امبر نے کہا۔ عمارہ کا لیپ ٹاپ آن ہی تھا۔ اسامہ نام کے اشخاص کی لسٹ سامنے ڈیسک ٹاپ پر تھی۔ عمارہ نے لنچ سے فارغ ہوتے ہی ایک PTCL کا نمبر ملایا جو رینجرز کلب کے چیف میجر اسامہ کا تھا۔ کلب کے اس اسٹوڈنٹ نے کال ریسیو کی۔
جی ہمارے چیف میجر اسامہ ہیں۔ جی آپ کی معلومات درست ہیں، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کلب کدھر ہے؟ امارا نے کہا۔ اسٹوڈنٹ نے امارا کو کلب کا ایڈریس سمجھایا۔ آپ کے چیف اس وقت کلب میں موجود ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت تو وہ باہر گئے ہیں۔ شام کو 5 بجے وہ کلب میں ہی ہوں گے، کیونکہ شام کو ہمارا کمپٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ نے بتایا۔ آپ مجھے ان کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ امارا نے پوچھا۔ سوری میڈم، ہم ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی ان کا موبائل نمبر نہیں دے سکتے، اسٹوڈنٹ نے کہا۔ اچھا اب ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر امارا نے فون بند کر دیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا بات بن گئی؟ ایک امید نے امارا کے لہجے میں تازگی بھر دی۔ لگتا ہے کہ بات بن گئی، خدا کے فضل سے ہمیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، امبر نے کہا۔ امارا نے نفی کے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں اکیلی جاؤں گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی۔ امبر نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اٹھا کے آفس سے باہر لے گئی۔ امبر واپس آئی تو میز پر بکھری ہوئی فائل سمیٹنے لگی۔ امارا بھی اس کی مدد کرنے لگی اور فائلز اٹھا کے بک شیلف میں رکھنے لگی۔ 5:30 بجے کے قریب امارا نے رینجرز کلب کے قریب گاڑی پارک کی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے لیمن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلیو جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے براؤن گلاسز اپنے سر کی طرف ٹکا لیے۔ وہ گیٹ کیپر سے مخاطب ہوئی، اسامہ صاحب اندر ہیں جی؟ جی سر اندر موجود ہیں، مگر اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ 2 ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے، اس وقت وہ بہت مصروف ہیں، چوکیدار نے معذرت سے کہا۔ امارا نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا کارڈ نکالا اور چوکیدار کی طرف بڑھایا۔ تم یہ کارڈ سر کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں جی، یہ کہہ کر چوکیدار نے امارا کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور اسامہ کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ آپ اندر آ جائیں، اس نے امارا سے کہا۔ امارا گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، چوکیدار نے کہا۔ امارا چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گیٹ کے قریب ہی سے سامنے گراؤنڈ میں فنکشن کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ گراؤنڈ میں 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ ٹیموں کے چیف اپنی کرسیوں پر براجمان تھے۔ چوکیدار امارا کو جم ہال میں لے گیا۔ آپ یہاں بیٹھیں، اسامہ صاحب تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امارا کالے رنگ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ صوفہ 7 سیٹر تھا۔ جم کا یہ حصہ آفس کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا دوسرا حصہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا، جس میں ایکسرسائزز کی مشینیں نصب تھیں۔ امارا کو اس قدر بڑے ہال میں اس طرح تنہا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسامہ کا تقریب سے نکلنا مشکل تھا۔ امارا نے ٹیبل سے کچھ میگزین اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ اس کا خاصا دھیان بدل گیا۔ وہ مطالعے میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ کسی کے کھنکارنے کی آواز سے اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ایک دراز قد اور چوڑی قامت والا خوبرو جوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو رسالے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جھک کے رسالے اٹھانے لگی۔ وہ جوان بھی جھک کے اس کی مدد کرنے لگا۔ امارا نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ امارا نے رسالے سمیٹ کر میز پر رکھ دیے۔ میں اسامہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اسامہ نے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے کہا۔ امارا نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا کارڈ بھیج چکی ہوں۔ اسامہ نے اپنائیت سے بھرپور نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ اگر آپ مجھے اپنا کارڈ نہ بھی بھیجتی تو بھی میں آپ کو دیکھ کر بتا دیتا کہ آپ امارا ہیں، سائیکاٹرسٹ اور ایکسورسسٹ، لیکن اتنی بہادر نہیں ہے جتنی باتیں کرتی ہیں۔ آپ کیا آنکھوں سے ذہن پڑھنے کا علم جانتے ہیں؟ امارا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لیں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی تھیں۔ اسامہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ ملازم ٹی ٹرالی میں چائے اور فاسٹ فوڈز لے آیا۔ اسامہ نے چائے بنائی اور امارا کو پیش کی۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ میں کس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی تھی؟ امارا نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ وشا، حوریہ اور فواد کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی آپ؟ اسامہ نے اپنے کپ میں چینی ڈالتے ہوئے کہا۔ امارا کے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سوری، وہ اپنے کپڑے سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں ملازم سے صاف کروا دیتا ہوں، آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے؟ اسامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگا۔ اسامہ نے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم آ گیا۔ ملازم نے فرش صاف کیا اور کپ کے ٹکڑے بھی اٹھا لیے۔
ملازم کے جانے کے بعد اسامہ نے امارہ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ امارہ گھبرائی ہوئی سی دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امارہ اپنی جبیں پیمائی کرنے لگی۔ آپ مجھے حیرت کے جھٹکے پر جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ میرا تو جیسے دماغ ہی سن ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ مجھے کوئی مناسب وقت دے دیں جب آپ فارغ ہوں، میں آپ کے کلینک آ جاؤں گا۔ دراصل میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے جگہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کل شام 4 بجے میرے کلینک پر آ جائیے گا، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ کارڈ میں میرے کلینک کا ایڈریس۔ امارہ اپنی بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اسامہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا کلینک کہاں ہے۔ امارہ نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے اپنی بھویں اچکائیں۔ کیا ہوا؟ اب میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اسامہ نے پوچھا۔ امارہ نفی کے انداز میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ چائے تو پی لیں، اسامہ نے کہا۔ شکریہ، میرا ابھی دل نہیں ہے۔ اسامہ امارہ کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ امارہ نے جاتے ہوئے ایک بار پھر کہا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسامہ نے اسے یقین دلایا۔ اگلی صبح امارہ حسب معمول ناشتہ کر کے کلینک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کی والدہ رابعہ گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ بھی آ گئی۔ رابعہ ملازمہ کو کام سمجھانے میں مشغول ہو گئی۔ ملازمہ کو کام سمجھانے کے بعد رابعہ نے چولہے پر دودھ کی دیگچی رکھ دی اور دودھ پکانے لگی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ برتن دھونے کے بعد کیبنٹ پہ کپڑا ضرور مارا کرو، مگر تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ذرا کتنی چکناہٹ جم گئی ہے، آج ضرور صاف کر دینا۔ رابعہ نے ملازمہ سے کہا۔ جی بی بی جی، آج صاف کر دوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ رابعہ کچن کی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ چیزیں اس نے فریج میں رکھیں، باقی مسالہ جات ڈبوں میں سنبھال دیے۔ اتنی دیر میں دودھ کو بھی ابال آ گیا۔ رابعہ کچن سے لیونگ روم میں آ گئی۔ اس نے میگزین کے سٹینڈ سے میگزین اٹھایا اور صوفے پر براجمان ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب امارہ کا فون آیا۔ رابعہ نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مما، آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنانا، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوا لوں گی، آپ بس آرام کرنا، امارہ نے ماں کو سمجھایا۔ امارہ بیٹی، جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو پھر کیوں تم مجھے بیمار بنا رہی ہو؟ کوکنگ تو میں شوق سے کرتی ہوں، میرا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ فارغ ہوتی ہوں تو طرح طرح کی سوچیں ستاتی ہیں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم نے بازار سے کھانا نہیں منگوانا، میں کھانا بنا لوں گی۔ رابعہ نے دو ٹوک بات کی۔ امارہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ سے کون جی سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو اچھا لگے، لیکن آج میں اپنا لنچ یہی منگوا لوں گی، کام زیادہ ہے، گھر نہیں آ سکوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، وقت پر کھانا منگوا لینا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر رابعہ نے فون بند کر دیا اور دوبارہ میگزین پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے کے بعد ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرنے کے بعد وہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، سارا کام ختم ہو گیا ہے، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ رابعہ نے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہاں صحن میں 2 جوڑے رکھے ہیں، وہ دھو دینا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ملازمہ کپڑے دھونے صحن میں چلی گئی۔ نوکرانی نے کپڑے دھونے میں ذرا دیر نہ لگائی، فٹافٹ کپڑے دھو کے وہ دوبارہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، کپڑے بھی دھل گئے ہیں، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، دروازہ ٹھیک طرح سے بند کرنا۔ رابعہ نے رسالے پر سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ جی اچھا جی، ملازمہ چلی گئی۔ رابعہ نے وال کلاک میں وقت دیکھا، 11 بج گئے ہیں، گوشت تو میں نے فریزر سے باہر نکالا ہی نہیں۔ رابعہ ڈھیلی ڈھیلی سی چال چلتی ہوئی فریج تک گئی۔ اس نے گوشت کا شاپر نکالا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے باہر کا گیٹ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ رابعہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ٹوکری سے لہسن اور پیاز اٹھائے اور کاٹنے لگی۔ ویجیٹیبل شیٹ پر چھری کی کٹ کٹ کی آواز کے ساتھ رابعہ کو گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی، جیسے کسی نے گیٹ بند بھی کر دیا۔ رابعہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ پیاز چھوڑ کر کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ اس کے ذہن میں وسوسے سے آنے لگے۔ اس نے لان کے چاروں طرف قطاروں میں لگے الطاف پوش اور گل چینکے پودوں کی طرف دیکھا۔ کوئی ان پودوں میں بھی تو چھپ سکتا ہے۔ وہ اس خیال سے کچن سے باہر جانے لگی تو کچھ سوچ کر اس نے ذہن جھٹک دیا۔ میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اچانک چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی پرمسرت آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف لپکی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔
یہ اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی آوازیں لان سے ہی آ رہی ہیں۔ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے تو قریبی پڑوسیوں کے سب بچے بڑے ہیں، شاید ان کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ رابعہ سوچتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ لیونگ روم سے ہوتی ہوئی وہ عقبی دروازے سے باہر لان میں آ گئی۔ جو منظر اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ لان میں رنگ برنگی سینکڑوں تتلیاں پودوں کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ اتنی زیادہ تتلیاں تھیں کہ ان کا نظروں میں سمانا مشکل تھا۔ انہوں نے فضا کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ 3 بچے، جن میں 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا، بے تحاشا شور مچا رہے تھے۔ وہ ان تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ اس دل فریب منظر میں جیسے کھو گئی۔ وہ بچوں کی طرف بڑھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا کہ اتنی زیادہ تتلیاں کہاں سے آ گئیں۔ ارے بچوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ رابعہ کے بولتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا، تتلیاں بھی اور بچے بھی۔ رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ خوف کا احساس اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم میں چلی گئی اور چٹخنی لگا لی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور امارہ کا نمبر ملایا۔ امارہ کے کمرے کی طرف سے موبائل کی رنگ کی آواز آنے لگی۔ یہ لڑکی تو اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھ میں ہی تھاما ہوا تھا۔ وہ سہمی سہمی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ اسے کوئی پراسرار حرکت محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کسی غیبی چیز کے اثرات محسوس ہوئے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنا دھیان کام پر لگائے۔ وہ کچن میں گئی۔ گوشت ڈیفروسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیاز اور لہسن کاٹا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ اس نے مٹر اٹھائے اور لیونگ روم میں آ گئی۔ خوف ختم کرنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر لیا اور صوفے پر بیٹھ کر مٹر نکالنے لگی۔ خود کو کام میں مصروف کر لینے کے باوجود اس کا دھیان نہیں بدلا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے پوری کوٹھی میں خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں۔ پورے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا کہ اچانک سیٹی کسی نسوانی آواز میں کسی نے رابعہ کی سماعت میں سرگوشی کی۔ تتلیوں کے رنگ دیکھے ہیں؟ مٹروں کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ حواس باختہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی قوت سماعت میں سیٹی کسی آواز میں سرگوشی ہوئی۔ وہ سب رنگ موت کے ہیں۔ رابعہ کی قوت گویائی سلب ہو گئی اور اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ بوکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی تو ایک دم سیاہ غبار جالی والے دروازے سے چھن چھن کر کمرے میں آنے لگا۔ اس نے جلدی سے بڑا دروازہ بند کیا تو سیاہ دھواں دروازوں کے شگافوں اور دروازے کے نیچے سے ہوتا ہوا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ جس جس جگہ سے وہ سیاہ دھواں گزرتا جاتا، چیزوں کو جھلساتا جاتا۔ رابعہ پر خفقانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے دم کشی کی شکایت بھی ہو رہی تھی اور سیاہ دھوئیں کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابعہ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے موت کی گمبھیر تاریکی میں جیسے زندگی کی کرن دکھائی دی۔ جو ہی اس نے ریسیور اٹھایا، بھیانک سیاہ دھوئیں نے اس کا ہاتھ جھلسا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امارہ لائن پر تھی۔ ماں کی چیخ سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ امبر پریشانی میں اس کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو؟ اٹ از ارجنٹ، تم بس کلینک کا خیال رکھنا۔ امارہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امارہ کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رابعہ کے ہاتھوں زندگی ریت کی طرح سرک رہی تھی۔ کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں رابعہ خود کو چھپا لے۔ پورا گھر اس بھیانک سیاہ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ رابعہ کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ہوئی کبھی کسی کمرے کی طرف دوڑتی اور کبھی کسی کمرے کی طرف۔ اس کی نظر الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ چند ہی ساعتوں میں پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا سیاہ دھواں ختم ہو گیا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئیں کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا کہ اسے شیطان ہمزاد سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی دوران امارہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مما، مما کہاں ہیں آپ؟ امارہ! رابعہ نے اسے پکارا تو امارہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔
شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہیں، عمارہ نے کہا۔ رابعہ نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا، خدا کی اس کتاب کے آگے اس شیطان کی چل نہ سکی، ورنہ تمہاری ماں تو کب سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ ایسے نہ کہیں، عمارہ نے ایک بار پھر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور ماں کو سہارا دیتی ہوئی اس کے کمرے تک لے جانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کمروں کی دیواروں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جو سیاہی مائل ہو گئی تھیں۔ بھیانک سیاہ دھواں تو ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے اثرات ایسے ہی تھے جیسے کسی گھر میں شدید آتش زدگی کے بعد ہوتے ہیں۔ اس نے ماں کو بستر پر لٹایا اور کچن سے گرم دودھ لے آئی۔ بیٹی، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، رابعہ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ عمارہ نے سہارا دے کر ماں کو بٹھا دیا۔ مما، آپ دودھ پی لیں، میری بات مان لیں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رابعہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے دودھ پی لیا اور پھر بستر پر براجمان ہو گئی۔ اس نے عمارہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ عمارہ نے ماں کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آنکھیں جھکا لیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر جھکا کے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اسے اسامہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اسامہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ عمارہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ایڈریس بتا دیں، اسامہ نے کہا۔ عمارہ نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا۔ تم نے کسے بلایا ہے؟ رابعہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو، عمارہ نے کہا۔ کون اسامہ؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے عمارہ کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، عمارہ نے تذبذب سی کیفیت میں جواب دیا۔ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تم اسے اس طرح گھر کیوں بلا رہی ہو؟ کوئی ایسی خاص بات ہے، وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو خفیف سا دبایا۔ رابعہ کے حواس پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ تم نے گھر کا حال دیکھا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ آپ زیادہ نہ سوچیں، بس آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر عمارہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ماں پر ظاہر نہیں کیا، وہ مبہوت نظروں سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ گھر کی دیواروں، فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو سیاہ دھوئیں نے اس طرح لپیٹ میں لیا ہوا تھا جیسے پورا گھر ہی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دیواروں پر لگے ہوئے اے سی اور پلاسٹک کی اشیاء تو بالکل پگھل چکی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر عمارہ کا سر چکرا رہا تھا، دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ سارے ہی کمروں کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ باہر لان میں گئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھر کا فرنٹ دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بھیانک سیاہ دھوئیں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ عمارہ اسی طرح پریشان کھڑی تھی کہ اسامہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ عمارہ کے قریب آئے تو عمارہ کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ عمارہ اس سے کچھ کہتی، اس نے گھر کے فرنٹ کو ایک نظر دیکھا۔ فواد! اس بار عمارہ کی بھیگی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے عمارہ کو شرمندہ سا کر دیا۔ اوہ سوری، آئیے اندر آئیے۔ اسامہ نے گھر کی حالت دیکھی تو وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بعد رابعہ کے پاس بیٹھا، پھر وہ دونوں دوبارہ باہر لان میں بیٹھ گئے کیونکہ اندر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ تسلی سے کوئی بات کر سکتے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، عمارہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیں، گھر کے کوئی حالات ہیں کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں؟ جو بات ہم نے شام کو 4 بجے کرنی تھی، اچھی بات ہے کہ وہ بات ہم ابھی کر لیں۔ میں نے بھی آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح ان بدروحوں کے حملے کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ سے مل کر امید سی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شیطان ہمزاد لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں اور ہم بے بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آج میں اپنی ماں کو بھی کھو دیتی تو شاید سوسائڈ کر لیتی۔ عمارہ نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور رونے لگی۔ آپ اس طرح رونے کی بجائے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی والدہ کی جان بچائی، اور یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال پھینکیں کہ اب بھی ہم لوگوں کی اموات کا تماشا دیکھیں گے۔ زرغام کا یہ شیطانی کھیل اب زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کو اس شیطان ہمزاد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں خود ہی سب کو منا لوں گی، عمارہ نے کہا۔ اسامہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس سب والی بات پر اعتراض ہے۔
تم نے جہاد کا اعلان تو کر دیا مگر معقول افراد کی ٹیم نہیں بنا سکی۔ ہماری جنگ ان ویمپائرز سے ہے جو شیطانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت فوجی محاذ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری ٹیم میں صرف 4 لوگ ہوں گے، میں، تم، ساحل اور عارفین۔ ہم چاروں سر پر کفن باندھ کے محاذ کے لیے نکلیں گے، باقی سب کو خدا کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ ان خونچ کا شیطان حمزات کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اگر میری بات منظور ہے تو تم سب سے بات کر لو۔ امارہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر مہین سے لہجے میں بولی، مما اکیلی کیسے رہیں گی اور گھر کی یہ حالت؟ اسامہ جذباتی سے انداز میں بولا، امارہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زرغام کئی خطرناک منصوبے تیار کر چکا ہے۔ تم آنٹی کو کل انکل ظفر کے گھر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کو فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ تم آج شام کو ہی سب کو اکٹھا کرو، مجھے جہاں آنا ہوگا بتا دینا۔ یاد رہے آج شام کو ہی فیصلہ کر لو، کل ہمیں مشن کے لیے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، امارہ نے کہا۔ اسامہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کلب جانا ہے، کچھ دنوں کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی جگہ چیف بنانا ہے۔ تمہارا ارادہ اس قدر پختہ ہے؟ امارہ نے بھویں اچکائیں۔ ہاں، تم لوگ نہ مانے تو اس مشن کے لیے اکیلا نکل جاؤں گا۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ امارہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی۔ شکریہ میرے لیے وقت نکالنے کا۔ اللہ حافظ، یہ کہہ کر اسامہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زرغام کا ملازم ساجد اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تلاوت کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندامت کا ایک احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں آ جاتا۔ یہی تکلیف دہ احساس کہ وہ ایک کافر کی غلامی کر رہا ہے اس کی ذات کا ناسور بن چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پروردگار سے اپنا حال دل بیان کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے رب، وراثت کی طرح آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہوئی یہ غلامی میرے حصے میں آ گئی۔ میرا ابا کہتا تھا کہ مالک جو مرضی کریں، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی نوکری پوری ایمانداری سے نبھانی ہے۔ تیری جان بھی تیرے مالک کی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، حرام دیکھتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں زرغام سے، بس اپنے ابا سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھ گنہگار کو معاف کر دے یا رب۔ زرغام کی گاڑی کے ہارن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے دعا پوری کی اور قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا۔ سب ملازم کام کر کے چلے گئے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دروازے لاک کر کے باہر گیٹ کو بھی قفل چڑھا دیا۔ اس کا کوارٹر کوٹھی کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی چابی جیب سے نکالی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کوارٹر سے باہر نکلا۔ زرغام نان سٹاپ ہارن بجا رہا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر گیٹ کا قفل کھولا، گاڑی گیراج میں داخل ہو گئی۔ ساجد نے گھر کے دروازے بھی کھول دیے۔ زرغام گھر میں داخل ہوتے ہی ساجد پر برس پڑا۔ کہاں مر گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی گیٹ کھولنے میں۔ صاحب جی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی گیٹ جلدی کھولنے کی۔ زرغام نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، بوٹ اور جرابیں اتار کے بے ترتیبی سے پھینکی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے دن کے وقت گھر بند کر کے اپنے کوارٹر میں جانے کی؟ اس گھر میں دل نہیں لگتا؟ صاحب جی، سارے ملازم کام کر کے چلے گئے تھے، آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ زرغام کا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا۔ ساجد کی بات سن کر وہ مزید تب گیا۔ میں تو کئی دن گھر پر نہیں ہوتا، تم کیا گھر بند رکھو گے؟ آئندہ رات سے پہلے تم کوارٹر میں نہیں جاؤ گے۔ ساجد کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، بہت خوف آتا ہے مجھے اس گھر سے۔ زرغام کا چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا، مگر ساجد کی بات سن کے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے زرغام کے ملازم کو؟ زرغام جو ماورائی دنیا کا بادشاہ ہے، جنات جس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں؟ ساجد کانپنے لگا۔ صاحب جی، بس دن میں بھی کسی وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اچھا، اب زیادہ میرا دماغ مت کھاؤ۔ ساجد دھیرے دھیرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ زرغام نے اسے پیچھے سے پکارا، جلدی سے میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے ضروری کام کرنا ہے۔ کھانا تو میں نے صبح ہی بنا دیا تھا، بس چپاتی توے پر ڈالنی ہے، ساجد نے بتایا۔ اچھا پھر جلدی کرو، میں اتنی دیر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ زرغام یہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ ساجد نے سالن اور روٹی زرغام کے آگے رکھ دی اور ساتھ میں پانی اور پھل بھی رکھ دیے۔ سارے لوازمات پورے کر کے وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ تم بھی کھانا کھا لو، زرغام نے اونچی آواز میں کہا۔ ابھی بھوک نہیں ہے صاحب جی، جب بھوک ہوگی تو کھا لوں گا، ساجد نے کہا۔
زرغام نے جلدی میں کھانا کھایا اور ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ساجد کی طرف بڑھا۔ میں اوپر والے کمرے میں جا رہا ہوں، میں نے 3 گھنٹے کا چلہ کاٹنا ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ کوئی بھی ملنے آئے یا فون آئے یہی کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، ساجد نے کہا۔ زرغام زینہ چڑھتا ہوا گیلری میں چلا گیا۔ اس نے اپنی جیب سے کمرے کی چابی نکالی اور قفل کھولا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے چٹخنی لگا لی اور کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول کر پردے پیچھے کر دیے۔